فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ معزز سامعین، مولانا جناب محسن علی نجفی صاحب قبلہ کی کتاب الکوثر فی تفسیر القرآن جلد اہم کی تلاوت اور تفسیر کا سلسلہ جاری ہے۔ آج کی نشست کا آغاز ہم کرتے ہیں سورۃ النصر سے، جو ٹائٹل پیج ہے ہماری کتاب میں اس سورہ مبارکہ کا 321۔ تو آج 321 پیج سے ہم شروع کر رہے ہیں سورۃ النصر۔ اگلا پیج جو ہے وہ حسب معمول بلینک ہے، اور اس کے بعد میں پیج 323 سے بیان شروع ہو رہا ہے سورہ مبارکہ کی انٹروڈکشن کا۔ نام سورہ آیا اذا جاء نصر اللہ سے ماخوذ ہے۔ مروی ہے جناب حضرت امام رضا علیہ السلام اپنے آبا سلام اللہ علیہم سے روایت کرتے ہیں کہ سورہ قرآن میں سب سے پہلے سورہ اقراء نازل ہوئی اور سب سے آخر میں سورۃ النصر۔ یہ ان روایات سے متصادم نہیں ہے جس میں بعض آیات کے بارے میں کہا ہے کہ یہ آخری آیت ہے، کیونکہ اس روایت میں سورہ کا نہیں آیات کا ذکر ہے۔ اس سورہ کو سورہ تودی یعنی الوداعی سورہ کہا جاتا ہے۔ ابن عباس کی ایک روایت کے مطابق اس سورہ کے نزول کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعیت الی نفسی، مجھے اپنی سنانی سنائی گئی ہے، یعنی میرے وصال کی خبر دی گئی ہے۔ لہذا زیادہ قرین واقع یہ بات ہے کہ یہ سورہ فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی، جبکہ اکثر مفسرین کا موقف یہ ہے کہ یہ فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئی۔ مضمون: اس سورہ مبارکہ میں اسلام کی فتح و نصرت کی نوید ہے، اور اس فتح و نصرت کا ثمر بھی مذکور ہے کہ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ اس طرح اسلام کے ایک دین کے طور پر روئے زمین پر نافذ ہونے کی خوشخبری ہے۔ فتح و نصرت ملنے پر یہ حکم ہے کہ اس عظیم کامیابی اور اللہ کی اس عظیم عنایت پر اللہ کی تسبیح کیا کریں۔ تسبیح کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وصال کی دعوت ہے۔ اس لیے حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورہ کے نزول کے بعد کثرت سے تسبیح پڑھا کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ بنام خدائے رحمان الرحیم۔ جب اللہ کی نصرت اور فتح آ جائے اور آپ لوگوں کو فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہوتے دیکھ لیں تو اپنے رب کی ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح کریں اور اس سے مغفرت طلب کریں، یقیناً وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تفسیر آیات: بعض روایات کے مطابق یہ قرآن کا آخری سورہ ہے۔ اس صورت میں فتح سے مراد فتح مکہ نہیں ہو سکتی، لیکن بعض دیگر روایات میں آیا ہے کہ اس سورہ کے نزول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سال زندگی بسر فرمائی، جیسا کہ مقاتل کی روایت میں ہے،
اور بریکٹ میں لکھا ہوا ہے مجموع بیان، یعنی اس کا ریفرنس ہے مجموع بیان سے۔ اس روایت کے مطابق یہ سورت 9 ہجری کی نازل ہوئی ہے، پھر بھی آخری سورہ نہیں ہے۔ بہرحال روایات اس سلسلے میں بہت متضاد ہیں۔ آیت نمبر 1، اذا جاء نصر اللہ۔ اس لفظ میں اذا مستقبل کے لیے ہے، جیسے اردو میں لفظ جب ہے، اور آیت کا ترجمہ بھی یہی ہے کہ جب اللہ کی نصرت آ جائے اور فتح حاصل ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی وہ فتح و نصرت نہیں آئی۔ نیز فسبح بحمد ربک میں تسبیح و تمجید کا حکم بھی بتلاتا ہے کہ فتح و نصرت ملنے پر تسبیح کرو۔ لہذا یا تو یہ سورہ فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئی، یا فتح سے مراد فتح مکہ کے بعد کی فتوحات مثلاً معرکہ طائف و حنین ہیں، جن کے بعد لوگ جوخ در جوخ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ بیہقی نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ جب اذا جاء نصر اللہ والفتح نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کو بلایا اور اپنی وفات کے قریب ہونے کی خبر دی تو فاطمہ روئیں۔ اس کے تھوڑی دیر بعد حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ مسکرائیں۔ بعد میں وجہ پوچھی تو فرمایا میرے بابا نے پہلے اپنی وفات کی خبر دی، میں روئی۔ بعد میں جب فرمایا اے فاطمہ آپ میرے اہل بیت میں سے سب سے پہلے مجھ سے ملحق ہونے والی ہیں، اس پر میں مسکرائی تھی۔ لیکن ترمذی کی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے سال میں فاطمہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ یہ بات کی تھی۔ امامیہ طریق سے صدوق نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ یہ گفتگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے بیماری کی حالت میں ہوئی تھی۔ ان روایات کے پیش نظر بعض مفسرین یہ موقف اختیار کرتے ہیں کہ فتح سے مراد فتح مکہ نہیں، فتح مکہ کی بعد کی فتوحات ہیں۔ چنانچہ 9 ہجری میں لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر اسلام قبول کرنا شروع کیا۔ نمبر 2، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ۔ چنانچہ فتح مکہ کے بعد 2 سالوں میں جزیرۃ العرب مشرکین سے پاک ہو گیا، لہذا الناس سے مراد جزیرۃ العرب کے لوگ ہیں۔ یہاں کے متعصب ترین لوگوں کے اسلام میں داخل ہونے کے بعد اسلام کے پھیلنے میں رکاوٹ ختم ہو گئی۔ نمبر 3، فسبح بحمد ربک۔ یہ آیت اذا کا جواب ہے کہ جب نصرت اور فتح آ جائے اور لوگوں کو فوج در فوج اسلام میں داخل ہوتا دیکھ لیں تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں۔ اس تسبیح کا حکم عام حکم تسبیح سے ہٹ کر ہے اور ایک خصوصی حکم ہے۔ بعض اہل نظر روایات کی روشنی میں کہتے ہیں کہ تسبیح کا حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام پہنچ جانے کی طرف اشارہ ہے۔ نمبر 4، وَاسْتَغْفِرُوا إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ یہ سوال پیدا نہیں ہوتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی قسم کا گناہ سرزد نہ ہوتے ہوئے استغفار کا حکم کیسے ہوا، چونکہ استغفار صرف گناہ کے لیے نہیں ہوتی بلکہ اس احساس بندگی کے تحت استغفار ہوتی ہے کہ بندگی کا حق ادا نہ ہوا۔ چنانچہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ما عبدناک حق عبادتک وما عرفناک حق معرفتک۔ ہم نے تیری عبادت اس طرح نہیں کی کہ عبادت کا حق ادا ہو جائے، نہ ہی تیری معرفت اس طرح حاصل کی کہ معرفت کا حق ادا ہو جائے۔ یہ ریفرنس آ رہا ہے بحار الانوار کی 68 جلد سے اور صفحہ نمبر 23۔ اور سامعین، یہاں پر سورۃ النصر کا بیان ختم ہوتا ہے۔